عمل کی نیت سے سنیں۔ ایک تو ہے روٹین کی کاروائی ہے، ایک بندہ بول لیتا ہے، دوسرا سن لیتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کس وقت کون سا جملہ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندہ بات غور سے بھی سنے اور عمل کی نیت سے سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات ہیں، یا قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی بات ہوگی، اور اس معاشرے میں سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے والی یہی دو ہی چیزیں ہیں، قرآن کریم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ بندہ ذہن بنا لے کہ یہ جو ارشاد میرے اور آپ کے سامنے اس وقت آئے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو حضور نے صحابہ کرام کے مجمع میں اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسے بدلی، جو حکم آیا انہوں نے اس حکم کو کیسے گلے لگایا۔ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ نمازیں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، روزے بھی لوگ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی لوگ دے رہے ہیں، سارا کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کے لیے پہلی دفعہ حکم آتا تھا کہ جب روزے کا حکم آیا تو اس سے پہلے کسی نے روزہ نہیں رکھا، جب نماز کا حکم آیا تو اس سے پہلے کسی نے نماز نہیں پڑھی، جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور جتنے احکام آئے تو پہلی دفعہ کس چیز کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام وہ کر کے دکھا گئے، اور صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ ایسا کر کے دکھایا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ایک نماز میں جتنی تعداد ہوتی ہے اگلی نماز میں وہ نہیں، پھر شام کو پھر کوئی گزارا بن جاتا ہے، لیکن جب عشاء کی نماز کا اور تراویح کا ٹائم ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہوتے یہی ہے، کہیں بھی نہیں جانا، یا بازار میں یا گھر میں یا دکان پہ، وہ ٹائم تو میرے خیال میں کوئی اتنا کام کا نہیں ہوتا، تو اس لیے ایک تو نمازوں کی پابندی ہو جائے اور دوسرا تراویح کی پابندی کا اہتمام کیا جائے۔ 2-3 دن سے تراویح کے متعلق بات چل رہی تھی کہ ایک ایک تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی جو پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک یہ مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں فوت ہوتا ہے تو وہ بخشا بخشایا بندہ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اس کو حوض کوثر سے پلا کر افطار کراؤں گا۔ زیادہ ڈر بندے میں یہی ہوتا ہے نا، جو روزہ رکھ لے تو مر جانا، یہی ڈر ہے، اس کو زیادہ کوئی ڈر تو نہیں، لیکن اس پر انعام کتنا بڑا۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے تھے۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی وجہ سے روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ ہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمبر 5،
رمضان کے اخیر رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آخری رات میں جو مغفرت ہوتی ہے، فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ گویا روزے رکھ کے بندہ اللہ سے اپنا اجر پاتا ہے، اور اجر میں سے ایک اجر یہ کہ اخیر رات اللہ تمام کے تمام روزہ داروں کے بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے روزے سارے کے سارے رکھے جائیں۔ آسان روزے ہیں ماشاءاللہ، کوئی اتنا کام کے بھی نہیں ہے، کوئی دن بھی اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب نوجوان ساتھی چوکوں میں، چوراہوں میں اور ادھر ادھر کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ بہت سخت ڈر اور بہت سخت عذاب کا خطرہ ہے کہ چلتے پھرتے سب کے سامنے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ روزہ نہیں رکھنا وہ الگ گناہ ہے، لیکن کم از کم اس ماہ مبارک کا احترام ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے۔ میں تو پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں ہمارے علاقے میں، جیسے یہاں پر دودے میں ہندو سکھ لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے بڑگرام میں کافی پرانے یعنی پاکستان بننے سے پہلے کے جو ہندو سکھ لوگ ہیں، وہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے، کسی کے کپڑے کی دکان ہے، کسی کی اور دکان ہے، لیکن مجال ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ان پر امتحان جا کے ان کو پانی کا گھونٹ یا پانی، جیسے عام مسلمان بندہ رمضان کے مہینے میں اپنے دکان سے کولر ہٹا لیتا ہے اور چیزیں ہٹا لیتا ہے، وہ بھی اسی طرح اس ماں کا احترام کرتے ہیں جیسے اس کے احترام کرنے کا حق ہے۔ کسی کے گھر ڈاکٹر ہے، کسی کے گھر دوائی دینے چلا گیا، اگر کوئی اس کو کہے بھی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پانی، حالانکہ وہ کافر ہے، روزہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن میں نے خود سنا اس کا جواب یہی ہوتا ہے میں بغیرت تمہیں نظر آتا ہوں کہ مسلمانوں کا مہینہ احترام والا اور میں مسلمانوں کے گھر یا مسلمانوں کے معاشرے میں رہ کر میں بے احترامی کروں؟ کبھی نہیں ہوں۔ تو احترام ہم سب پر فرض ہے بھائی، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، روزہ ہے اس کا یا نہیں ہے، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ پورے معاشرے پر، پورے ماحول پر رمضان کا ایک گہرا اثر ہو اور پتہ چلے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جو روزے رکھنے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کریم اللہ ہم سب کے بارے میں اپنے رحمت کے فیصلے فرما، ہم سب کو معاف فرما، اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، جتنے انعامات تیرے حبیب نے بیان فرمائے اللہ وہ ہم سب کو لینے کی توفیق نصیب فرما، وہ انعامات سب کے سب اللہ ہم سب کو عطا فرما، ہمیں ان انعامات کا مستحق بنا۔ اللہ جیسے تو روزانہ کی ترتیب سے اپنا بندوں کے معافی اور مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما۔ اللہ آج کی رات مغرب کی نماز کے وقت، اللہ افطار کے وقت ہم سب کے بارے میں مغفرت کے فیصلے فرما، زندگی کا سکون نصیب فرما، زندگی کا سکون نصیب فرما، اعمال کی توفیق نصیب فرما، اعمال کی توفیق نصیب فرما، اپنی بندگی نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔